اور اب میں مرکزی مجلس اعضاء بارگاہ شہدائے کربلا میں پہلی مجلس اعضاء سے خطاب کرنے کے لیے واجب الاحترام خطیب عالم، مفکر اعظم، مفسر قرآن، استاذ العلماء، آیت اللہ مولانا عقیل الغروی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور زیب ممبر ہوں۔ آپ اپنے علماء کا جس طرح استقبال کرتے ہیں کھڑے ہو کر کے، اتنی دور سے علامہ صاحب تشریف لائے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری بر محمد و آل محمد صلوات۔ نعرہ حیدری، حیدری بر محمد و آل محمد صلوات۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الخلائق اجمعین، سیدنا وسید الاولین والآخرین، حبیبنا وحبیب الہ العالمین، امام المرسلین وخاتم النبیین، رحمت للعالمین، ابی القاسم المصطفى محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الہداة المہدیین المعصومین المظلومین، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين، أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه، صدق الله العلي العظيم۔ ایک اور بلند تر صلوات پڑھ دیں محمد۔ یہ ہے مجلس عزائے حسینی۔
جو زیر پرچم حضرت امام وفا ابو الفضل العباس منعقد ہو رہی ہے۔ یہ جملے میں اس لیے کہہ رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں کہ انہی دو جملوں میں پورا پیغام سمویا ہوا ہے۔ مجلس عزائے حسینی اور زیر پرچم ابو الفضل العباس، ان دو فقروں کی معنویت سمجھ میں آ جائے تو یہ بات بہت واضح ہو جائے گی کہ اس مجلس میں جو بھی آئے گا یا اس مجلس کا فیض جہاں تک بھی پہنچے گا، محبت اور وفا تقسیم ہوتی چلی جائے۔ مجلسوں کا اصل تبرک محبت ہے، مجلسوں کا اصل تبرک وفا ہے، مجلسوں کا اصل تبرک علم ہے، مجلسوں کا اصل عطیہ یقین ہے، وہ یقین جو کسی بھی ظالم کے سامنے متزلزل نہیں ہو سکتا۔ اس مرتبہ اس عشرہ مجالس کے لیے جو عنوان میں نے منتخب کیا ہے، جو فکری عنوان ہے، وہ ہے امت اور امامت۔ قرآن حکیم کے سورہ مبارکہ بینہ کی یہ دو آیتیں سرنامہ قرآنی ہیں، اور ان دونوں آیتوں کے ضمن میں جو فکری عنوان ہے وہ ہے امت اور امامت۔ یہ مجلس شبیری ہم کو یہ سکھاتی ہے، یہ مجلس شبیری ہم کو یہ سکھاتی ہے، امت ہو تو کیسی ہو، رہبر ہو تو کیسا ہو۔ جو فرد بھی یہاں شریک مجلس ہے، اسے یہ ادراک ہونا چاہیے کہ وہ کس کی امت میں ہے، اور اس کا حقیقی رہبر کون ہے، اس کا حقیقی امام کون ہے، اس کا حقیقی رہنما کون ہے، اور اس کا حقیقی ہدف اور مقصد اور غرض اور غایت کیا ہے۔ بہت وضاحت کے ساتھ، بہت روشن ادراک ہونا چاہیے، اس میں کسی بھی قسم کا ابہام، کسی بھی قسم کی ایمبیگویٹی، کسی بھی قسم کا تردد، تأمل، تشکیک ممکن نہیں ہے کہ داخل ہو جائے۔ یقین ایسا محکم بنائیں۔ مجلس رضا کے تعلق سے اسی فقیر کے دو مصرے ہیں، وہ بھی عرض کر دوں۔ بہت سے حضرات فکر مند رہتے ہیں کہ مجلس عزا کیا ہے، ہوتی کیا ہے، جو نہیں آئے ہیں نا، جو شریک نہیں ہوئے ہیں کبھی، اور جو ہماری تہذیب و ثقافت و ہمارے مذہب و ہمارے دین کے خلاف ہونے والے ناروا اور غلط پروپیگنڈوں کا شکار ہیں، انہیں معلوم نہیں ہے کہ مجلس عزا کیا ہے۔ تو اس فقیر نے عرض کیا تھا کہ مجلس عزا کیا ہے، ایک نماز الفت ہے۔ مجلس عزا کیا ہے، ایک نماز الفت ہے، یا علی اذاں اپنی یا حسین اقامت ہے۔
مجلس عزا کیا ہے؟ ایک نماز الفت ہے. یہ الفت، یہ محبت، یہ انس، یہ عشق، یہ مودت، یہ الفاظ آپ سنتے رہتے ہیں اکثر. اس کی معنویت کو دل و دماغ میں اجاگر کرنے کی کوشش کیجیے. اور پھر اسی ضمن میں اسی تسلسل سے گفتگو جب بڑھ رہی ہے آگے، تو میں یہ بھی عرض کر دوں کہ جو اصلاً ملحد ہیں، خدا ناشناس ہیں، یا خدا کے دشمن ہیں، خدا کے منکر ہیں، اور جو خدا کے دشمن ہیں اور منکر ہیں وہ بھی دراصل خدا ناشناس ہیں. خدا وہ حقیقت ہے جسے پہچان کے کوئی اس کا دشمن نہیں ہو سکتا. خدا وہ حقیقت ہے جس کی معرفت حاصل کر کے کوئی اس کا منکر نہیں ہو سکتا. تو جو ملحد ہیں یا کافر ہیں، دشمن ہیں، وہ بھی دراصل خدا ناشناس ہیں. اور وہ طرح طرح کی باتیں دین کے تعلق سے، اصل دین کے تعلق سے، طرح طرح کے اعتراضات، طرح طرح کے شبہات پیدا کرتے رہتے ہیں. اور اس وقت تو دنیا کا عالم یہ ہے کہ دنیا کی بعض بڑی طاقتیں، دنیا کی بعض بڑی استکباری طاقتیں، استعماری طاقتیں، ان کا ایک بڑا مشن یہ ہے کہ روئے زمین سے نام خدا اور ذکر خدا اور عقیدہ خدا کو مٹا دیا جائے. یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے، یہ ایک حقیقی زمینی صورتحال ہے اس وقت. یہ دور جس میں ہم آپ سانسیں لے رہے ہیں، یہ دور بہت برا شعب ہے. ماضی کی تاریخ میں کوئی دور اتنا خطرناک نہیں تھا جتنا یہ ہے جس میں ہم سانس لے رہے ہیں. اور کوشش، باقاعدہ کوشش، منظم کوشش یہ ہے کہ جوانوں کے دلوں سے، دماغوں سے خدا کا یقین اور خدا کا خوف مٹا دیا جائے، اور خدا سے جو امید کی لو لگی رہتی ہے وہ بھی بجھا دی جائے. امید کا مرکز کوئی مشرق ہو جائے، کوئی مغرب ہو جائے، کوئی شمال ہو جائے، کوئی جنوب ہو جائے. اور اس کے لیے نہ جانے کتنی کوششیں ہو رہی ہیں. اور اس لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو، ہم جو زیر پرچم ابو الفضل اکٹھا ہوتے ہیں، یہ پرچم حضرت ابو الفضل، یہ صرف پرچم ابو الفضل نہیں ہے، یہی پرچم اسلام ہے، یہی پرچم ایمان ہے، یہی پرچم عدل ہے، یہی پرچم توحید ہے، یہی علم ختم نبوت ہے. اور اس علم کی ایک خصوصیت ہے، بڑی خصوصیت، اور اس علم کو جو نسبت حاصل ہے نام گرامی عباس سے، اس کی بھی ایک اہم تاریخی، حقیقی، واقعی خصوصیت ہے. ہمارے رموز سے آشنا نہیں ہیں لوگ. یہ ہمارے رموز ہیں، یہ ہماری علامتیں ہیں. ان علامتوں کی معنویتوں سے، ان رموز کی معنویتوں سے دنیا واقف نہیں ہے. انہیں طنز کے لہجے میں نہیں، نفرت کے انداز سے نہیں، محبت کے انداز سے، مودت کے اسلوب میں، انس اور مودت کے ساتھ انہیں ان رموز اور ان علائم کی معنویتوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے. انہیں یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ دیکھو، جب سرکار رسالت مآب حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینے سے
بدر کی لڑائی کے لیے نکلے تھے تو آپ کے لشکر میں کوئی پرچم تھا نہیں تھا؟ سب کہیں گے تھا، پرچم تھا، علم تھا، رعیت موجود تھا. رعیت کہتے ہیں وہ پرچم جو سپہ سالار کے ہاتھ میں ہوتا ہے، عربی میں اسے کہتے ہیں رعیہ. ہم کہتے ہیں اسے علم. علم اور رعیت کے لیے بہت سے الفاظ ہیں. علم ہے اور پرچم ہے فارسی میں، اور بیرق ہے، اور خاص ایک پرچم تھا سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. جس کا نام ہی عقاب تھا. عقاب پرچم کا نام تھا. اور بہت سے کلمات ہیں عربی میں، فارسی میں پرچم کے لیے. لواء بھی کہتے ہیں، لواء بھی علم کو کہتے ہیں، اور رعیہ بھی علم کو کہتے ہیں. لفظ رعیہ تو آپ کے جوانوں کے ذہنوں میں ہوگا، مجلسوں میں شریک ہوتے ہیں نا. کتنی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ جملہ سنا ہوگا، یا جو حضرات بھی تاریخ اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جنگوں کا مطالعہ کرتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ جنگ خیبر میں جب حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرچم دیا تھا، کسی خاص ہاتھ میں رکھا تھا پرچم بڑے انتظار کے بعد. تو یہ حدیث صحاح میں موجود ہے، حدیث کی صحیح کتابوں میں موجود ہے. تمام ملت اسلامیہ کے ہاں کوئی اس کی تکذیب نہیں کر سکتا، کوئی اسے جھٹلا نہیں سکتا کہ حضرت نے فرمایا تھا لَأُعْطِيَنَّ الرَّأْيَةَ غَدًا. کیا حنک ہے، کیا اسلوب خطاب ہے پیغمبر کا، کیا شان فصاحت ہے. لفظوں سے شجاعت کے فوارے پھوٹ رہے ہیں. لَأُعْطِيَنَّ الرَّأْيَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا. کل میں اسے علم دوں گا جو مرد ہوگا، بڑھ بڑھ کے حملے کرنے والا ہوگا. بعض روایتوں میں یہ تصریح بھی موجود ہے غیر فرار، وہ میدان جنگ سے پیٹھ پھیرا کے بھاگنے والا نہیں ہوگا. اور اس کی خصوصیت کیا ہوگی؟ اب یہاں تو شاہد مقام شاہد میں، مقام استشہاد میں صرف لفظ رعیت کے لیے میں نے کہا کہ رعیت یہ وہ مبارک لفظ ہے جو زبان مبارک ختمی مرتبت پر آیا ہے. رعیت یعنی علم، لواء، رعیت، علم. تو ایک علم تھا، بدر میں بھی علم تھا، خیبر میں بھی علم تھا، خندق میں بھی علم تھا، تمام جنگوں میں علم تھا. علم تھا یا نہیں تھا رسول کے لشکروں میں؟ تو اگر ہم رسول والے ہیں تو ان علموں کی یاد رکھنی چاہیے، باقی یا نہیں؟ بھائی علامتی طور پر، رمز کے طور پر، علامت رمز محفوظ رکھتے ہیں نہیں، علامت محفوظ رکھتے ہیں نہیں. کہاں ہے یہ علامت؟ کہاں ہے یہ علامت؟ امتیوں کے پاس ہے. امتیوں، مصطفیٰ کے امتیوں کے پاس علم ہے، اور اس علم پہ اس طرح جان چھڑکتے ہیں کہ خود مر جاتے ہیں. علم سرنگوں نہیں ہونے. یہ جملہ تو میں کراچی میں عرض کر رہا ہوں، یہ تو میں نے اپنی آنکھوں سے منظر دیکھا ہے. یہ یہاں میں نے روز عاشورہ اپنی آنکھوں سے منظر دیکھا ہے.
ہیں کہ سانحہ ہوا، حادثہ ہوا، بم بلاسٹ ہوا، جوان شہید ہو گئے، مگر علم سرنگوں نہیں ہونے دیا۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جن سے میدان میں علم سنبھلتا نہیں۔ جبکہ حضور سامنے موجود ہوتے ہیں، حضور موجود ہیں، نور مجسم موجود ہے، خدا کی مشیت کا پیکر موجود ہے، امداد الہی کی ضمانت موجود ہے، اس کے باوجود میدان میں پرچم نہیں سنبھال پاتے۔ یہ وہ یتیمان آل محمد ہیں کہ نور کا پیکر پردہ غیب میں ہے، مگر جان دے دیتے ہیں، پرچم جھکنے نہیں دیتے۔ اب اس پرچم کا رشتہ، اس کی نسبت، اس کی تاریخ ذہن میں آئی؟ یہ ہماری امت کے رموز میں سے ہے، اور یہ امامت کے رموز میں سے ہے۔ یہ بھی رموز امت اور رموز امامت میں سے ہے، ایک رمز ہے، ایک علامت ہے، ایک نشانی ہے، ایک آیت ہے۔ بدر میں علم تھا، اور کس کے ہاتھ میں تھا؟ احد میں علم تھا، خیبر میں علم تھا، خندق میں علم تھا، حنین میں علم تھا۔ اور دست ادب جوڑ کے ایک جملہ عرض کرنے کا دل چاہتا ہے۔ تاریخ میں، اب جملہ میں نہیں کہوں گا، میں صرف سوال کروں گا، جہاں تک آواز آ رہی ہے، جوانان ملت، عزیزان گرامی، تعصب کی ہر عینک اتار کے محبت کے ساتھ جستجو کرنا، بعد پیغمبر علم کا وارث کون ہوا؟ ہر مورخ سے پوچھو، کوئی جواب دے گا واضح روشن، کوئی جواب دے گا مبہم، کوئی جواب نہیں دے گا آنکھیں جھکا لے گا، کوئی جواب نہیں دے گا دور چلا جائے گا۔ لیکن یہ جستجو بیدار رکھنا، مقام ختم نبوت کا پرچم اور علم بعد مقام ختم مرتبت، اس کا وارث کون ہوا؟ علمدار تو موجود تھا نا۔ یہ اکثر علماء ہمارے بزم میں اس وقت مجھے بے حد خوشی ہو رہی ہے، بے حد مسرت ہے کہ اتحاد بین المسلمین کا ایک اچھا مظاہرہ اس وقت ہو رہا ہے۔ بہت سے برادران اہل سنت ہمارے ساتھ ہیں، مجلس میں شریک ہیں، اور ان کے امام جمعہ و جماعت، اور ایک حسیب و نصیب، عریق و اصیل خاندان کے عالم دین جناب تھانوی صاحب تشریف فرما ہیں۔ ان کے جد امجد سے مجھے ایک خاص انس ہے، حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ کیوں انس ہے یہ بھی پوچھ لو، کیوں انس ہے؟ اس لیے انس ہے کہ جب میں نے ان کے قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنا شروع کیا اور آیہ مباہلہ پہ پہنچا، تو میں نے دیکھا کہ آیہ مباہلہ کے ترجمے کے بعد حاشیے پر انہوں نے صاف صاف لکھا کہ رسول اپنے ساتھ علی کو لے گئے تھے، زہرا کو لے گئے تھے، حسن کو لے گئے تھے، حسن۔ یہ وہ پنجتن ہیں جن کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔
نہ انکار کر سکتا ہے اور نہ اس فہرست میں سے کسی کے نام میں تبدیلی لا سکتا ہے کہ کوئی نام نکال لیا اور کوئی نام اضافہ کر دیا. یہ مسلمانوں کے کسی ایک مسلک کے لوگوں کا سماجی تصور نہیں ہے. یہ پوری ملت اسلامیہ کو قرآن کا دیا ہوا الہی تصور ہے. جب تک قرآن مجید میں 2 آیتیں موجود ہیں، کم سے کم 2 آیتیں، ورنہ آیات تو بہت ہیں. ایک آیت مباہلہ اور ایک آیت تطہیر. اس وقت تک کوئی پنجتن کے تصور سے انکار نہیں کر سکتا، پنجتن کی حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا، اور اس تصور، اس قرآنی تصور اور مفہوم کے مصادیق سے انکار نہیں کر سکتا. مصداق میں کوئی ابہام پیدا نہیں کر سکتا. بہرحال یہ موجود ہیں اور ان کے سامنے عرض کر رہا ہوں میں. پروردگار ان کے عمر و اقبال میں بھی اضافہ فرمائے اور یہ ہمیشہ اسی طرح وحدت ملت اور وحدت اسلامی کے رمز بنے رہیں. تمام علماء اسلام نے یا اکثر نے، اب یہاں اکثر کہنے دیجئے چونکہ ایکسیپشنز تو ہر جگہ ہوتے ہیں، استثناء تو ہر جگہ ہے، شذوذ تو ہر جگہ ہوتے ہیں، تو اکثر نے یہ اعتراف کیا ہے کہ اکثر بلکہ تمام تر غزوات پیغمبر میں پیغمبر کا خاص علم دست علی میں ہوتا تھا. علم تو ہوتا ہی ہے ہاتھ میں نا، جتنا پاکیزہ علم ہوگا اتنے پاکیزہ ہاتھ میں ہوگا. جتنا عظیم علم ہوگا اتنے عظیم ہاتھوں میں ہوگا. جس کا علم ہوگا اس کے ہاتھ میں ہوگا. نبی کے پاس اللہ کا علم تھا، دست خدا میں رہا. توحید کا علم تھا، توحید کا علم تھا تو دست خدا کے علاوہ کسی ہاتھ میں رہ بھی نہیں سکتا تھا. لیکن اب تاریخ پر تیزی سے ایک نظر ڈال لیجئے اور خصوصیت دیکھیے. آج مجلس عزا ہے، آج پہلی محرم ہے، تو کم سے کم ایک رمز کی معرفت حاصل ہو جائے. رموز اسلام میں سے، رموز امت میں سے، رموز ملت میں سے، رموز امامت میں سے، رموز امت میں سے ایک رمز کم سے کم معرفت میں آ جائے. یہ کیوں ہم سجائے رکھتے ہیں، اس پہ جان چھڑکتے ہیں. اور پھر اس کی نسبت اب حضرت عباس سے قائم ہو گئی ہے. ابو الفضل العباس. کیوں یہ نسبت قائم ہے؟ اس لیے اس سے پہلے میں یہ نکتہ عرض کر چکا ہوں، لیکن اس وقت تسلسل بیان میں آ رہا ہے تو مکرر عرض کر رہا ہوں. شعراء بیٹھے ہیں، یہ ایک مرتبہ شعر کہہ لیتے ہیں اور سینکڑوں بلکہ ہزاروں مجلسوں میں سناتے رہتے ہیں. ہمیں بھی تو حق ہے نا کہ 1-2 بار اپنی بات دہرا دیں. بشرطے کہ وہ بات مفید بھی ہو، وہ بات ضروری بھی ہو. تو اس لیے میں اپنی ہی کہی ہوئی بات دہرا رہا ہوں. سینے پہ ہاتھ رکھ کے، بہت دل پہ ہاتھ رکھ کے غور سے سنیے گا یہ مرحلہ. توحید کا علم دست علی میں رہا حیات پیغمبر میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر یہی توحید کا علم دست مرتضیٰ میں اور دست مرتضیٰ سے دست حسن میں آیا. بعد پیغمبر جنگیں ہوئیں، حضرت علی کے لشکر میں پرچم تھا. جمل کی جنگ ہوئی، صفین کی جنگ ہوئی، نہروان کی جنگ ہوئی، جنگیں ہوئیں، تاریخ میں ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. اس کے بعد یہی علم دست حسین سے دست مبارک عباس میں آیا.
لیکن اب یہ علم ہر جگہ علم عباس کہلاتا ہے. اس کا سبب صرف اتنا نہیں ہے کہ آخری علم اٹھانے والے عباس تھے، صرف اتنی بات نہیں ہے. خصوصیت یہی علم حفظ مراتب کے ساتھ ہماری جانیں قربان ہو جائیں خاک قدم مرتضی پر، لیکن دست ادب جوڑ کے کہیں گے یا امیر المؤمنین، آپ کے ہاتھوں میں تھا علم، پھر بھی اس علم کے نیچے مخلص بھی تھے، منافق بھی. یہ تاریخی اور قرآنی حقیقت ہے. علم دست علی میں ہے، پیغمبر موجود ہیں، لیکن لشکر میں منافق بھی ہیں اور مخلص بھی ہیں. بعد پیغمبر بھی صفین میں منافق بھی ہیں، مخلص بھی ہیں، مگر جب کربلا میں علم آیا ہے عباس کا، ایک ایک فرد ایمان کا لشکر تھا، ایک بھی غیر مخلص نہ تھا. اس لیے یہ علم قیامت تک علم عباس رہے گا. خدا سلامت رکھے ان جوانوں کو، خدا سلامت رکھے ان ہاتھوں کو کہ جو محرم کا چاند دیکھتے ہی علم سجنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. خدا سلامت رکھے ان جوانوں کو جو علم کو اٹھاتے ہیں عقیدت و احترام کے ساتھ. اور یہ صرف عقیدت و احترام نہیں، یہاں یقین اور عہد وفا ہے. عقیدت سے بہت بلند مرتبہ ہے یقین کا، یقین اور عہد وفا. خدا آپ سب کو سلامت رکھے. یہ ہے رموز ہمارے. ایک رمز کی بات میں نے عرض کی. دیکھیے، میں یہ گزارش کروں گا منتظمین سے کہ مجلس کو اگر ممکن ہو تو وقت پر شروع کر دیں. محرم ہے، ہر عزا خانے میں مجلس ہوتی ہے، ہر مجلس مرکزی مجلس ہوتی ہے. ہر وہ فرش عزا جو خلوص کے ساتھ بچھایا جائے وہ اپنی جگہ مرکزی ہے. ہر عزادار اہم ہے ہمارے لیے، ہر ممبر اہم ہے ہمارے لیے، ہر امتی اہم ہے ہمارے لیے. جو ذرہ جس جگہ ہے وہیں آفتاب ہے. ہر عزادار دوسرے عزادار کا احترام کرے. ہر بزم مجلس سجانے والا دوسروں کا بھی احترام کرے. ہر انجمن دوسری انجمن کا احترام کرے. تنظیم، وحدت، محبت، الفت، مودت. ہمارا دین محبت ہے، مذہب مودت ہے. یاد رکھنا یہ فقرے. جو جملہ عرض کرنا چاہ رہا تھا، یہ درمیان میں باتیں آتی چلی گئیں. جو آغاز ہی میں فقرہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ جو ملحد ہیں، جو خدا ناشناس ہیں، وہ طرح طرح کے شکوک و شبہات ذہنوں میں پیدا کرتے ہیں. اور وہ ایک بات تقریباً مشترک یہ بھی کہتے ہیں کہ دین تو غلام بنا دیتا ہے انسان کو، دین تو دلوں اور دماغوں پر پہرے بٹھا دیتا ہے. دین کی بات آپ کرتے ہیں، خدا کی بات کرتے ہیں، خدا پر یقین اور دین اور شریعت، یہ سب تو ہاتھ پاؤں کی زنجیریں ہیں. انسان غلام ہو جاتا ہے، ترقی کی راہیں مسدود ہو جاتی ہیں. یہ شکوک ہیں، شبہات ہیں، فریب کارانہ باتیں ہیں. یہ کوئی بھی متفلسف یعنی فلسفی نما
کہے تو سمجھ لیجئے گا یہ فلسفہ نہیں ہے، سفسطہ ہے. یہ حکمت نہیں ہے، عیاری کی باتیں ہیں، جہالت کی باتیں ہیں. دین کی بنیاد یاد رکھنا، یہ ایک فقرہ یاد رکھنا. جوانان عزیز بطور خاص، میری مائیں بہنیں جہاں تک سن رہی ہیں اپنے بچوں کو تلقین کریں یہ جملے. دین کی بنیاد اللہ نے غلامی پر، بندگی پر نہیں رکھی ہے، محبت پر رکھی ہے. ممکن ہے کوئی اعتراض کرے، یہ علماء تشریف فرمائیں، اہل دانش ہیں، کہ یہ کیا کہہ دیا صاحب؟ دیکھیے یہ بالکل قرآن کے خلاف کہہ دیا. قرآن مجید میں تو ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے تو جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی نہیں کیا مگر یہ کہ وہ بندگی کریں. اس بندگی کے معنی ہی نہیں سمجھتے ہیں آپ. یہ جو آپ کے ذہن میں، آپ کے زمان و مکان کے حدود و حصار میں اور جو غلامانہ ذہنیت بنی ہے، یہ غلامانہ ذہنیت اس عبدیت کی شان کو پہچان نہیں سکتی. اس عبدیت کی حقیقت جاننا ہو تو پھر اسی قرآن میں مجھ سے بھی آیت سن لیجئے، یہ بھی مشہور آیت ہے. کیا ہے یہ آیت؟ حق سبحانہ و تعالی فرما رہا ہے اپنے حبیب سے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے رسول کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، صلے میں اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. بتاؤ غلامی کی بات ہے یا محبت؟ محبت کا پیغام ہے یا غلامی کا؟ قرآن پڑھ رہا ہوں نا میں آپ کے سامنے. قل کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو. کیا کرتے ہو؟ محبت کرتے ہو. فاتبعونی، تب میری پیروی کرنا. قرآن کے حرف حرف میں حکمتیں ہیں، حرف حرف میں گہرائیاں ہیں. اگر حقیقتاً حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ کی محبت یہاں نہیں ہے تو پیروی مصطفیٰ بھی کام نہیں آئے گی. اس شرط ہے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو. یعنی اساس دین. اور یہیں عرض کر دوں، مولانا تشریف فرمائے، ایک مرتبہ کسی نے، ماشاءاللہ ذوق سخن لوگوں کا بہت ترقی کر رہا ہے نا، جو اردو کے الفاظ کا تلفظ بھی صحیح نہیں کرتے اور مذکر کو مؤنث اور مؤنث کو مذکر کہتے ہیں. انہوں نے میری زبان پکڑ لی تھی ایک مرتبہ کہ انہوں نے کہا بھیا اللہ کی ہم آپ کیا بندگی کریں گے، ہم تو اللہ کی بندگی کا حق ادا کر سکتے ہیں، ہم کر سکتے ہیں، ہم اللہ کی بندگی کا حق ادا کر سکتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ یہ خطیبانہ اور ادبی ایک تعبیر ہے تاکہ جو لوگ شریعت اور سیرت اور سنت سے پابندی سے گریزاں رہتے ہیں وہ قریب آئیں، انہیں حقیقت سمجھ میں آئے. اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ ہم آپ تو اللہ کی بندگی کر ہی نہیں سکتے. دراصل ہم پیدا ہوئے ہیں محمد اور علی جیسے اللہ کے بندوں کی بندگی کے لیے. ارے یہ کیا ہے جو اللہ فرما رہا ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی؟ یہی تو کہہ رہا ہے اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو جاؤ میرے محمد کی بندگی کرو. یعنی غلامی، یعنی پیروی، یعنی ان کے نقش قدم پر سجدے کرتے ہوئے آگے بڑھو. جملہ یاد رکھنا، میں نے یہ نہیں کہا ان کے نقش قدم پر اپنے نقش قدم بناؤ.
اب یہ بڑی مشکل ہے کہ میں مطالب بھی عرض کروں اور اردو بھی پڑھاؤں اور وہ بھی مولویوں کو پڑھاؤں. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آلہ. اردو بھی پڑھانی پڑے گی, زبان بھی پڑھانی پڑے گی. یہ بتانا پڑے گا, ذرا ڈکشنری اٹھا کے دیکھ لیجئے اس لفظ کے کتنے معنی ہیں. اور آپ میں اتنا ذوق سماعت تو ہونا چاہیے کہ آپ سیاق و سباق سے لفظ کے معنی سمجھ سکیں. شرط پیروی مصطفیٰ, شرط غلامی مصطفیٰ, شرط بندگی محمد یہ ہے کہ انسان اللہ سے محبت کرتا ہو. دنیا کے تمام ملحدوں کو بتاؤ دین کی بنیاد غلامی نہیں محبت ہے. محبت. اور محبت کا انعام کیا ہوگا؟ قرآن مجید ہی میں اللہ نے فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان. جیسا سلوک کرو گے ویسے ہی بدلہ ملے گا. اللہ سے تم محبت کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا. اللہ اکبر. کیا مرتبہ ہے, کیا مرتبہ ہے, کیا عظمت ہے آپ کی, آپ کی کیا عظمت ہے. اپنی عظمت کو ڈسکور کریں. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو, اللہ تم سے محبت کرے گا. جوانان عزیز, دل و ذہن بیدار کے ساتھ سن لو, یہ ایک جملہ بھی یاد رہا تو آج سرکار سید الشہداء کی مجلس کا تبرک ہوگا اور پوری زندگی روشن کر دے گا کہ اللہ تم سے, تمہاری ماں سے, تمہارے باپ سے, تمہارے عزیزوں سے اور تم سے خود, تم کو جو تمہاری ذات سے محبت ہے اس سے کہیں زیادہ تم سے محبت کرتا ہے, اب بھی محبت کرتا ہے. اللہ اپنے مخلوقات سے محبت کرتا ہے اور اس کی ایک نمایاں دلیل یہ ہے کہ جو محبت کرتا ہے وہ اپنے محبوب کی ہر ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے. اللہ نے تمہاری ہر ضرورت پہلے پوری کی ہے, تمہیں پیدا بعد میں کیا. بات یہاں تک آ گئی, وقت بھی ختم ہو گیا. یہ وقت تو ممبر سے میرے اترنے کا وقت تھا, اس لیے بیان کو بس سمیٹ رہا ہوں. یہ یاد رکھنا دین کی بنیاد محبت ہے. تو امت کی تشکیل کیا بغض و نفرت سے ہوگی؟ اور امام کون ہوگا جو نفرتیں بانٹتا ہو یا اس کے برعکس؟ امت کی تشکیل بھی سب سے پہلے بنیادی پتھر, بنیاد کا پتھر, خشت اساسی امت کی تشکیل کے لیے محبت ہے. ایک دوسرے سے محبت کے ساتھ ملو. جو تمہارے سامنے آئے کہے السلام علیکم, پھر تمہارا رویہ اس کے ساتھ محبت کا ہونا چاہیے. حکم خدا ہے, حکم رسول ہے. وقت ختم ہو چکا, ورنہ میں شاہد میں آیت عرض کر دیتا اور حدیث بھی. جو کہے السلام علیکم, اور اپنی عادت ڈالو, یہ سلام اللہ کا نام ہے اور اس نے انعام کے طور پر, لطف کے طور پر اپنا نام تمہیں دے دیا ہے کہ جب ایک دوسرے سے ملو تو السلام علیکم کہو. گویا اسے یہ پیغام دو کہ تم اللہ کی طرف سے میری پناہ میں ہو. یہ سلام کا رشتہ, سلام کا رشتہ, محبت کا رشتہ, مودت کا رشتہ بھول کیوں گئے؟ یہیں پر ایک جملہ اور عرض کر دوں بس, چونکہ زبان پر آ گیا ہے.
سلام یاد کرو، سلام کہنے کی عادت ڈالو. السلام علیکم. پہلے زبان پہ السلام علیکم آئے، اس کے بعد یا علی مدد کہہ سکتے ہو. مولا علی مدد بھی کہہ سکتے ہو، منع نہیں کر رہا ہوں. کیوں؟ دیکھو رموز کی جب بات ہوئی تو اتنی بات تو سمجھ میں آتی ہے. بڑی فوج، بڑے لشکر کے الگ الگ جو ٹکڑیاں ہوتی ہیں، ہر ٹکڑی کا ایک کوڈ ورڈ ہوتا ہے. جب ہم کہتے ہیں السلام علیکم یعنی ہم لشکر اسلام میں ہیں. جب کہتے ہیں یا علی مدد یعنی ہم علی والے ہیں. یہ کوئی شرک نہیں ہے. بھئی دنیا میں آپ جائیے، ہر جگہ ایک دوسرے سے جب ملاقات ہوتی ہے، آمنا سامنا ہوتا ہے، تو ایک سماجی طور پر، حالانکہ یہ سماجی طور پر اس میں بہت سی چیزیں شامل ہوتی ہیں. تہذیبی روایات، اقدار کی روایتیں، قدریں، اخلاقیات، مورلز، بہت سی چیزیں انوالو ہوتی ہیں ایک کلمہ رمز کی تشکیل میں. ایک کلمہ رمز کی تشکیل میں نہ جانے کتنی قدریں، کتنی اخلاقیات، کتنی قدیم تاریخ اور تہذیب انوالو ہوتی ہے ایک کلمہ رمز کی تشکیل میں. اب آپ عرب میں جائیے، ایک عرب دوسرے عرب کو دیکھ کے کہتا ہے مرحبا، وہ کہتا ہے مرحبا. کوئی نہیں کہتا تم مشرک ہو. تم نے تو سلام نہیں کیا، مرحبا مرحبا کر رہے ہو. سلام بھی کرتے ہیں، مرحبا بھی کہتے ہیں. اور جس طرح سے وہ کہتے ہیں مرحبا اہلین، معلوم ہو جاتا ہے یہ خالص عرب ہے. ایران میں چلے جائیے، ان کا اپنا طرز ہے، قومی ہے، زبان میں ایک دستور ہے، اور سلام بھی کرتے ہیں. اور جو نئی نسل ہے، اب ہم کیا کہیں، دعا کرنے کے بجائے وہ ایک دوسرے کو ہائے ہائے کرتے رہتے ہیں. مجھے یہ ہائے تو نہیں پسند ہے، مگر بہرحال جو بچے بازار میں، مارکیٹ میں، بزنس میں، سروس میں کام کر رہے ہیں، جس تہذیب میں سے دو چار ہیں، مبتلا ہیں جس تہذیب میں، جو تہذیب اب ان کے لیے ابتلا بن گئی ہے، ابتلا ہے، تو اس میں آپ ہائے کہتے ہیں. کوئی فتویٰ اب تک تو نہیں آیا کہیں سے کہ ہائے کہنا شرک ہے یا بدعت ہے. ہائے کہنا شرک نہیں ہے، بدعت نہیں ہے. مرحبا کہنا شرک نہیں ہے، بدعت نہیں ہے. خوش آمدید کہنا بدعت نہیں ہے. اور اگر ایک مخصوص گروہ یا علی اور مولا علی کہہ کے ایک دوسرے سے ملتا ہے تو شرک ہو جائے گا. یہ ہمارا رمز ہے، یہ ہمارا رمز ہے. ہم بتاتے ہیں کہ کس کے لشکر میں ہیں. دیکھنا آخرت میں ہم کس کے ساتھ حشر ہوتا ہے ہمارا. اپنی فکر کرو کہ کس کے ساتھ محشور ہوگے. تو جوانوں یاد رکھنا اس فقیر کی بات. السلام علیکم یاد رکھو. پہلے السلام، تاکہ یہ معلوم ہو لشکر اسلام کا ہے، بندہ مسلمان ہے، قرآن کا امتی ہے، مصطفیٰ کا امتی ہے. ہاں، السلام علیکم یا علی مدد. وعلیکم السلام مولا علی مدد. تاکہ حسب بھی روشن ہو جائے، نسب بھی روشن. صلوات پڑھ دیں محمد والے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، ارشاد ہے پیغمبر کا،
ابتدائے اسلام میں جب مدینہ تشریف لائے تب بھی آپ کا یہ نعرہ تھا، افشوا السلام، سلام کو عام کرو، افشوا السلام، سلام کو عام کرو۔ حضور کا حکم ہے، تو صرف اس وقت تک کے لیے تھوڑی ہے، قیامت تک کے لیے افشوا السلام عام کرو۔ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور بھوکوں کو کھانا کھلاؤ۔ وَصَلُّوا فِي اللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور رات کی تاریکیوں اور تنہائیوں میں اللہ سے راز و نیاز کرو، نمازیں پڑھو جب ساری خلقت سو رہی ہو۔ کیا تہذیب سکھائی ہے۔ تو پہلا جز آج عرض کیا ہے، دیکھیے امت کی تشکیل کے لیے ایک فکری بنیاد ہونی چاہیے، ایک ہدف ہونا چاہیے، وحدت کے رموز ہونے چاہیے، آداب ہونے چاہیے۔ آج میں نے پہلی ہی مجلس میں کئی باتیں عرض کر دیں۔ اساس، ہماری پہلی اساس محبت ہے، محبت، دین کی اساس محبت ہے، امت کی اساس بھی محبت ہونی چاہیے۔ ایک دوسرے سے محبت کرو، محبت سیکھو، ہر طرح کی نفرتیں رنجشیں مٹاؤ، دلوں سے غم و غصہ نکال دو، اس دل کو ہر کینے سے، ہر بغض سے، ہر عداوت سے، ہر کینے سے پاک کر دو، مگر خدا سے دعا کرو پروردگار اس دل سے کبھی دشمنان اہل بیت کے خلاف غصہ نہ کم ہو۔ اور یہ نعرہ کوئی صرف ہمارا نعرہ تھوڑی ہے، تم اس روئے زمین پر جس مسلمان سے، جس اچھے مسلمان سے ملو گے، کہو گے اہل بیت کے دشمنوں کے لیے کیا رائے ہے بھائی تمہاری، وہ فوراً کہے گا دشمنان اہل بیت پر لعنت۔ ہر مسلمان، خدا کی قسم، ہر مسلمان، کوئی دیوبندی ہو، کوئی بریلوی ہو، کوئی کسی بھی مسلک کا ہو، بزرگان اہل حدیث، سلفی علماء بزرگ کہتے ہیں دشمنان اہل بیت پر لعنت ہو، قاتلان حسین پر لعنت ہو۔ صاف صاف ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ جب وہ کہہ رہے ہیں دشمنان اہل بیت پر لعنت، جب وہ کہہ رہے ہیں قاتلان حسین پر لعنت، تم ان سے کیوں لڑتے ہو؟ ان سے سوء ظن کیوں ہے؟ بدظنی کیوں ہے؟ سب کو سینے سے لگاؤ، امت محمد بن جائے، سب کو زیر پرچم عباس جمع کرنے کی کوشش کرو۔ اور جب کوئی زیارت پڑھنے کے لیے پوچھے کہ یہ تم لوگ کیوں کہتے ہو السلام علیک یا ابا عبداللہ، تو بس ایک جواب دے دینا، رسول نے کہا تھا افشوا السلام، سلام عام کرو، سب کے لیے کہا تھا، لیکن حضور کا نواسا وہ تھا جسے روز عاشورہ کوئی سلام کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ سلام ہو آپ پر یا حسین، کہ روز عاشورہ کوئی آپ پر سلام کرنے والا نہ تھا۔ بس مجلس تمام ہو گئی۔ آج پہلی محرم ہے، پہلی محرم۔ اب مجھے داد نہیں چاہیے، اب مجھے نعرے نہیں چاہیے۔ ایک شعر صبح کی مجلس میں نے پڑھا تھا، وہ دہرا رہا ہوں صرف یاد رہ جائے جنہیں، کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ تم سال کا آغاز ذکر حسین سے کیوں کرتے ہو؟ تو کسی شاعر کی زبان میں نے جواب دیا تھا، زندگی کو جو تعلق تیرے پیغام سے ہے، زندگی کو جو تعلق تیرے پیغام سے ہے، ہر نئے سال کا آغاز تیرے نام سے ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ ہماری یہ تہذیب بدل جائے، ممکن نہیں ہے کہ ہمارا یہ طریقہ عمل بدل جائے۔ جب بھی نیا سال شروع ہوگا تو ہم کہیں گے السلام علیک یا ابا عبداللہ، اے آقا اے حسین، آپ نے ہمیں اہل توحید بنایا ہے، آپ نے ہمیں اہل وحدت بنایا ہے، آپ نے ہمیں وحدانیت سکھائی ہے، آپ نے ہمیں رسالت سے مربوط رکھا ہے،
آپ نے ختم نبوت کے مقام کی حفاظت کی ہے، آپ نے نوک نیزہ پر قرآن کی تلاوت کر کے قرآن کو ضائع اور برباد ہونے سے اور قرآن کو تحریف ہونے سے، تحریف سے بچایا ہے۔ سلام ہو آپ پر یا حسین، سلام ہو آپ پر اور آپ کے علمدار عباس پر، سلام ہو آپ پر اور آپ کے کڑی الجوان علی اکبر پر، سلام ہو آپ پر اور آپ کے چھمائے اصغر پر، سلام ہو آقا آپ پر اور آپ کے بھتیجے شہید قاسم پر جس کا لاشا بھی پامال۔ سلام ہو ان بیویوں پر جو بعد عاشورہ برہنہ سر کربلا سے کوفے اور کوفے سے شام تک پھرائی گئیں۔ پروردگار ان عزاداروں کی حفاظت فرما، پروردگار ان کی توفیق میں اضافہ فرما۔ آپ گریہ کر رہے ہیں، پہلی محرم ہے، حق ادا کر دیا آپ نے۔ ہاں یہ بھی مجازاً عرض کر رہا ہوں، ابھی تو کسی تفصیلی بیان کی اب تو دامن وقت میں گنجائش بھی نہیں ہے، لیکن کسی تفصیلی بیان کی طرف میں نے آپ کو متوجہ نہیں کیا، مگر آپ گریہ فرما رہے ہیں۔ پہلی محرم کو عموماً لوگ آقا حسین کا مدینے سے سفر ذکر کرتے ہیں۔ سلام ہی کے تعلق سے بات ہے تو بس میں یہ سلام عرض کر یاد دلا دوں کہ آقا حسین 28 رجب کو نانا کی قبر پہ آئے، کہا السلام علیکہ یا جدہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ نانا آپ پر سلام، اللہ کے رسول آپ پر سلام۔ گریہ کرتے کرتے، مناجات کرتے کرتے ایک حالت مکاشفے کی طاری ہوئی۔ آقا نے دیکھا کہ سرکار رسالت مآب قبر سے نکلے ہیں اور سینے سے لگایا تو آقا حسین نے کہا بس نانا مجھے اپنے ساتھ لٹا لیجئے۔ کس قدر بیزار تھے حسین اب اس دنیا سے، کس قدر بیزار تھے، کس قدر بیزار تھے اس دنیا سے، کتنی اذیتیں اٹھائی تھیں۔ نانا بس اب مجھے قبر میں لے لیجئے اپنے ساتھ۔ نانا نے کہا بیٹا حسین، میں نے کہا ہے حسین منی وانا من حسین، ارے یہ دین پہ وقت پڑا ہے، تمہیں اپنے ساتھ قبر میں لٹا لوں؟ نہیں، جاؤ عراق کی طرف جاؤ، بنی اخرج الی العراق، میرے بیٹے میرے لال عراق کی طرف جاؤ۔ شاء اللہ ان یراک قتیلا، اللہ کی مشیت یہ ہے کہ اس کا دین بچانے کے لیے تم قتل ہو جاؤ۔ بیٹا اکیلے نہ جانا، ساتھ میں زینب کو لیتے جانا۔ بیٹا تنہا نہ جانا، عباس کو اور زینب کو لیتے جانا، کنبے کو لے کے جانا۔ شاء اللہ ان یراہن سبایا، یہ بھی اللہ کی مشیت ہے کہ انہیں اللہ کی راہ میں اسیر دیکھے۔ زنجیروں میں جکڑ کے سید سجاد کو کربلا سے کوفے سے شام تک لے جایا جائے گا۔ میرا بچہ اسیر ہوگا، اسلام آزاد ہوگا، میری بیٹیاں بے ردا ہوں گی، اسلام کا پرچم بلند ہوگا۔ بیٹا جاؤ قربانیاں پیش کرو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار ہمیں علوم دین اور معارف قرآن و اہل بیت سے آشنا فرما۔ پروردگار ملت اسلامیہ میں اتحاد اور وحدت کامل پیدا کر دے۔ پروردگار تمام روئے زمین پر جو لوگ ہیں ان کو اپنے اس خاص بندے تیری بارگاہ میں قربانیاں پیش کرنے والے آقا حسین کی بھی معرفت عطا فرما۔ پروردگار معبود دنیا میں ملت اسلامیہ کو واقعاً صحیح معنی میں اہل توحید بنا دے۔ پروردگار دامان ختم نبوت ہمارے ہاتھوں میں رہے، ہمارے قدم ہمیشہ صراط مستقیم ولایت پر گامزن رہے۔ پروردگار ان عزاداروں اور ماتمیوں کی بھی حفاظت فرما۔ پروردگار ہمارے رہبر معظم کی بھی حفاظت فرما، مجتہدین علماء فقہاء ملت کی حفاظت فرما۔ پروردگار ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما،
ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لہرا دے۔